اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا محرم الحرام کے ان سیریز میں ڈیلی ہم ایک ٹاپک کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں واضح فرما دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے پہلے بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اتنی بھی جہالت میں کیوں نہ ہو جائے، ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، محترم سمجھا کرتے تھے۔ ان میں جنگ و جدال، حتیٰ کہ اگر دشمن کو بھی دیکھ لیا جائے تو خون ریزی، قتل و غارت گری یہ منع تھا، اور کافر بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ مہینے حرمت والے مہینے، اللہ رب العزت نے جس دن سے کائنات کو بنایا ہے اس دن سے یہ مہینے 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دے دیے گئے ہیں، اور یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، اور جو ہے ایک رجب کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے، کیونکہ عرب کے لوگ حج کے لیے اپنے گھروں سے ذی القعدہ کے مہینے میں نکلا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر کر اپنے قافلوں سمیت جب گھروں کو واپس آیا کرتے تو محرم ہو جایا کرتا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 3 مہینے پے در پہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس دن سے اس زمین کائنات کو بنایا ہے اس دن سے یہ حرمت والے مہینے قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور محرم الحرام، اس کا معنی کیا ہے؟ محرم، حرمت، ہا را میم سے نکلا ہوا ہے، حریمہ یحرمو، سمیہ یسمعو کے پیٹرن پر، تقدس، حرمت والا، یعنی اس کی عظمت کو برقرار رکھا گیا ہے، تقدس کا مہینہ ہے۔ یعنی کن کن چیزوں کا تقدس ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر، اس میں اللہ رب العزت نے 12 مہینے، کوئی بھی کیلنڈر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کی شروعات اس زمانے میں کوئی نہ کوئی ایونٹس یا انسیڈنٹ سے رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو لیا گیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کر جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو محرم کا نیا چاند طلوع ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں حرمہ یعنی حرمت سے بنے ہوئے الفاظ 83 آئے ہوئے ہیں، اور 71 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرمت، حرام، ان آیتوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے حرمت کو باقی رکھا گیا ہے۔ حرمت، حرامیم، حرمت والا، سیکریٹ جس کو کہتے ہیں، حرام کر دیا گیا ہے۔ تو ان مہینوں میں کیا چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر سورہ بقرہ کو ہم اٹھا کر پڑھیں تو اس میں دیکھ لیجئے آیت نمبر 197 سے، یعنی حج کی آیتیں وہاں شروع ہوتی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اللہ نے اس میں بھی واضح کر دیا حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے یعنی
ادب کا مہینے کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے. بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے، جیسی زیادتی وہ تم پر کریں گے ویسی ہی تم ان پر کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے واضح کر دیا اس آیت میں 194 میں. اور اتنا ہی نہیں ہے، 191 میں بھی دیکھ لیجئے، یہ لفظ آتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اللہ نے یہاں پر بھی جو ہے حرام، مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس طریقے سے اب دیکھا جائے تو 83 لفظ جو ہے حرمت، حرام، محرم ان چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، اور 71 آیتیں ہیں جن میں جو ہے حرام کا جو ہے یہ آیتیں واضح کر دیے گئے ہیں. اگر آپ سورہ بقرہ کا 2 پارے میں جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو اگر اٹھا کر پڑھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے حرام، حرمت، ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے پر جو ہے یعنی قصاص کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حرمت، حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں اگر رمضان کے مہینے سے ہم دیکھیں تو 3 مہینے گزر چکے ہیں. رمضان کا مہینہ، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ عبادت. خاص طور پر دیکھ لیجئے ہر ایک کی نیکی کی طرف، عبادت کی طرف. اور روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو عبادت کا مہینہ. اس کے بعد شوال کے 6 دن کے ہم روزے رکھتے ہیں. اس کے بعد ذی قعدہ جو وہ مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے، تو اس کا تقدس، اس میں بھی جو ہے ہم اگر نفل روزے رکھیں گے، واضح تو نہیں کر دیا گیا کہ نفل روزے رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی رکھے گا تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. ان مہینوں کا احترام کیا جا رہا ہے، ان مہینوں کی تقدس کو واضح کر دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ ہے، عبادت ہے، اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیا جائے تو یہ سب دیکھ لیجئے کنٹینیوسلی رمضان کے مہینے سے عبادت. تو سب اللہ کے لیے. حج اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہی ہے. رمضان کے مہینے میں روزے ہیں، حج کے مہینے میں حج ہے، تو یہ اللہ کے لیے عبادت. لیکن محرم کا مہینہ، اس میں خصوصی طور پر جو ہے انسان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. محرم کے معنی ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام. ان 4 مہینے سے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے. یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم جو پے در پر آتے ہیں. اسلامک کیلنڈر کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو مہینے سال اینڈ ہوتا ہے حرمت والے مہینے سے، اور سال شروع بھی ہوتا ہے تو حرمت والے مہینے سے. تو آج ہم حرمت والے مہینے محرم کی فضیلت، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے ان کو ہم جانیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. بخاری نے اس کو روایت کیا. حرمت والے مہینے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے. اسلام سے پہلے بھی اہل مکہ 3 مہینوں میں حج اور 4 میں یعنی رجب میں عمرہ کیا کرتے. ان مہینوں میں جنگ و جدال بند کر دی جاتی، امن و امان کی ضمانت دی جاتی. تو محرم ہجریت کے جو ہے یعنی ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اس کا آغاز کب ہوا؟ 17 ہجری میں، جب ابتدا میں جو ہے چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تھا تو ذی الحجہ کے آخری ہوا تھا. اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا. اس لیے حضرت عثمان غنی کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا گیا. فتح الباری نے اس کو روایت کیا ہے. وہ وقت تھا کہ
حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور رہا تھا، تو جو آپ نے گورنرز مقرر کیے تھے ان کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آرڈرز لکھ کر دیا کرتے، آرڈیننس جاری کرتے. تو کیونکہ اس زمانے میں اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہو رکھا تھا تو خطوط ملنے میں دیر ہو جایا کرتا، تو کون سا حکم پہلے کون سا بعد میں یہ جاننا مشکل ہو گیا تھا. تو لہٰذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیوں نہ ہم جیسے ہر ادیان میں ایک کیلنڈر ہوتا ہے اور اس کیلنڈر کے مطابق لوگ اپنی یعنی ڈیٹ بھی جو ہے متعین کرتے ہیں، دن تاریخ سال متعین کرتے ہیں، جس سے جو ہے ہمیں بات واضح ہو جاتی ہے کہ کون سی آرڈیننس کب بھیجا گیا تھا اور لوگوں کی سہولت کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شورا کی میٹنگ کو منعقد کیا، تو اس میں مشورہ کیا گیا. تو سب نے ایک ایک بات کہا، جیسا کہ ہم یہ جو ہندوؤں کا جو کیلنڈر ہوتا ہے چیترم، ویساکھم، آشاڑم، یہ دیکھیے ان کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں. بکرمی جو بادشاہ تھا ان کا، اس سے جو ہے بکرمی کیلنڈر ان کا انہوں نے اس کو ایجاد کر لیا. اسی طرح کرسچینٹی میں دیکھ لیجئے عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش 25 دسمبر، تو ان کا جو کیلنڈر جو ہے اسی لیے وہ نیو ایئر کس طریقے سے مناتے ہیں 1 جنوری، انہوں نے اس طریقے سے. اسی طریقے سے رومی جو تھے سکندر اعظم جب اس نے فتح کر لیا تھا، اس اعتبار سے انہوں نے اپنے سال کو سکندر اعظم کے تخت نشینی کو جو ہے اس سے جو ہے انہوں نے اس کیلنڈر کو ایجاد کر لیا اس کو بیس بنا کر. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا جو واقعہ تھا اس سے جو ہے یہودیوں نے اپنا کیلنڈر نیا بنا لیا تھا. اس طریقے سے ہر ایک اپنے اپنے بادشاہ یا نہیں پیر پنڈت پروہت درویش یا کوئی نہ کوئی شخصیت سے انہوں نے اپنے کیلنڈرز کو ایجاد کر لیا تھا. لیکن دین اسلام میں ہم سب جانتے ہیں شخصیت پرستی نہیں ہے، اللہ کا قانون چلے گا. اللہ نے جو احکامات دے دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی کے مطابق انہی احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. تو لہٰذا محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جسے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت علی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا گیا. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہ محرم کا چاند طلوع ہوا تھا، تو لہٰذا اس چیز کو بیس بنا دیا گیا ہے. محرم الحرام مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی عظیمت ہونے کی وجہ نمبر 1 یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، اس کو اللہ کا مہینہ کہہ دیا گیا ہے. یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا مہینہ ہے. ان مہینے کی بڑے فضائل ہیں. ان میں سے یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 کو، 10 محرم ہے، جس کا روزہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، صحابہ سے پوچھا انہیں تو دیکھا کہ یہودی اس زمانے میں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ یہ 3 بڑے قبائل وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے عاشورے کا روزہ رکھا. تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے عاشورے کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں فرعون سے نجات ملی ہے، آج بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی ہے، اس کی غلامی سے. تو لہٰذا آج کے دن کو ہم عید کا دن مناتے ہیں، اللہ کا شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نبی کے تو زیادہ حقدار ہم ہیں، لہٰذا ان کی مشابہت کرنا ہے، کسی بھی قوم کی نقالی نہیں کرنا ہے. جو کوئی کسی قوم کی نقالی کرتا ہے اس کا شمار اسی میں کر دیا جائے گا. تو لہٰذا یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے. 10 محرم عاشورے کا دن ہے، مین روزہ 10 کو ہے، لیکن 2 روزے رکھنا ہے، یا تو 9th and 10th رکھ لیجئے یا نہیں 10 and 11 رکھ لیجئے. اگر کسی کو خواتین کے جو مسئلے ہوتے ہیں اگر ان کو 2 دن نہیں ملتے تو کم سے کم 10 کا تو رکھنا ضروری ہے. یہ جو ہے اس مہینے کی فضیلت ہے.
نمبر 1، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی سب سے پہلی فضیلت، امپورٹنس، فضیلت، اہمیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے، جو اس کی عظمت، اس کی تقدس کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو شہر الحرام کہا گیا، حرمت کا مہینہ۔ جیسے کعبہ کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی تعظیم، اس کی دیکھ لیجیے عظمت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو، شہر الحرام کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزے ہیں، اس کے بعد اللہ عز و جل کا مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، یہ جو حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، امام نووی کے 40 حدیثیں انہوں نے انہیں کمپائل کیا ہے، اس میں جو ہے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ عز و جل کا مہینہ قرار دیا ہے، جو اس کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا کہنا کافی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، تقدس والا مہینہ ہے۔ محرم ہا را میم سے نکلا ہوا ہے، یعنی ممنوع کر دیا گیا، پروہیبیٹڈ، کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اور نمبر 2، احترام والا۔ کس کا احترام ہے؟ جان مال عزت کا احترام کرنا چاہیے۔ عظمت والا مہینہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ، جنگ و جدال تمام چیزوں سے اللہ نے پاک و صاف کر رکھا ہے اس مہینے کو۔ عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونا۔ تو اللہ کی طرف سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے۔ جیسا فرض ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھ دیا ہے، اسی طریقے سے ان مہینوں کو، ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خود حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کی حرمت کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کی حرمت کو ہم پامال نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں ان مہینوں میں دیکھیے، جیسا کہ گناہ کے اعتبار سے یعنی ہر زمانے میں گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجئے، انسان جو کافر بھی ہو جائے، اگر کوئی روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اس مہینے کی تقدس کو برقرار رکھتا ہے نا، لوگوں کے سامنے عام طور پر کھانے پینے سے پرہیز کر دیا جاتا ہے، کافر بھی اس مہینے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہالت کے دور سے ان 4 مہینوں کی حرمت رہی ہے، کافر بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے گھر میں 360 بت بٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان 4 مہینوں کی تقدس تھا ان کے پاس، ان 4 مہینوں کی عظمت کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے محرم الحرام کی فضیلت، اہمیت کے اعتبار سے نمبر 1، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے مہینے کی وجہ سے اس مہینے کو جو ہے عظمت دے دی گئی ہے، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کو واضح کر دیا گیا ہے۔ شہر الحرام، شہر اللہ، حرمت کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، اس کی فضیلت، محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت میں سے یہ بھی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلتیں، یہ تیسرا جو ہے، یہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے تمام دیگر مہینوں سے الگ شناخت بھی رکھتا ہے اور اس کی شان بھی ہے۔ اس مہینے کی حرمت دور جہالت سے چلی آ رہی ہے۔ لوگ اس مقدس مہینے میں جنگ و جدال سے باز رہتے، اپنی جنگیں ختم کر دیا کرتے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کو اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے۔ محرم الحرام کی تیسری اہمیت اور فضیلت، حرمت والا مہینہ۔ محرم الحرام کا مہینہ سال کے 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ 36 آیت میں واضح فرما دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں،
اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا۔ یعنی اس وقت جو تھا نا، یہ نسی کا قانون اختیار کرتے تھے۔ نسی کا مطلب محرم محرم کے مہینے میں کوئی کام کرنا ہوتا، کسی سے جنگ کرنی ہوتی، کچھ کسی قبیلے پر چڑھائی کرنی ہوتا تو کہا کرتے کہ جو اگلا مہینہ سفر کا مہینہ آنے والا ہے اس کو ہم جو ہے یعنی حرمت والا مہینہ قرار دے لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس محرم کے مہینے کی حرمت کو پامال کیا کرتے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ اب جو ہے وقت گھوم گھام کر آپ نے اعلان کر دیا کہ زمانہ اپنی اصل پر آ گیا ہے، یعنی اس مہینے کی جو تقدس کو برقرار رکھ دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ اب زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا ہے، انہیں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، ان کی عظمت حرمت کو بڑھایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اپنی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح اجر و ثواب میں بڑھا کر دے دیا جائے گا۔ شعبۃ الایمان نے اس کو روایت کیا ہے۔ رائٹ؟ اس کے بعد جو ہے ماہ محرم میں روزے رکھنے کی فضیلت، روزے کا بھی جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی جو ہے فضیلت کو واضح کرتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے۔ اللہ کے نزدیک روزے محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا فرما دیا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، رکوع سجدے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حج میں ایک پورے قافلے کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، زکوٰۃ دینے لینے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم روزہ رکھے ہیں یا نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ یہ مخفی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بڑا چڑھا کر دینے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہ روزہ، یہ عبادت مخفی عبادت ہے، بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اسی لیے اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے جو 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، دوسرا اپنے انعام کو پانے کے لیے قیامت کے دن جب اللہ سے جو ہے ملاقات کرتا ہے۔ تو نفل روزوں کی جو ہے کتنی اہمیت ہے، جیسا کہ شوال کے 6 روزے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 دنوں کے وہ روزے رکھے گا تو گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر جو ہے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے یعنی شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور اس لیے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک روزے کا دیکھ لیجئے 60 اجر و ثواب یعنی ملٹیپلائی، تو پھر دیکھ لیجئے 6 روزے کا 60 into 60 اگر آپ کریں گے تو 360، پورا سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک روزے کا 60 اجر و ثواب، 60 نیکیاں بڑا چڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک شوال کا 1 روزہ رکھتے ہیں، اس طرح ہم 6 روزے رکھتے ہیں تو ایک روزے کی نیکی 60، تو 6 روزے کی 360، تو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ کیا کرتے تھے،
ایک عاشورے کا روزہ 10 محرم کے دن کا روزہ، دوسرا ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی 9 تاریخ کے روزے، تیسرے ہر ماہ 3 دن کے ایام ابیض کے روزے، اور چوتھا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز۔ یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ اور ابھی دیکھ لیجئے پچھلے دنوں میں ہم نے ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو اس میں جو 9 دن کے روزے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایام ایسے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہے۔ میں نے ذی الحجہ کی فضیلت میں اس حدیث کو کوٹ کیا تھا کہ 3 ایسے عشرے ہیں، ان میں سے بہت محترم احترام اللہ کو پسندیدہ والا عشرہ جو ہے محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام کا 10 عاشورے کا روزہ، 10ویں دن کا عاشورے کا روزہ ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کی فضیلت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کے دلیل ہمیں وہاں پر ملتی ہے، اور جو ہے اس محترم مہینے کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو، تو آج اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی، اسی اعتبار سے، شکرانے کے اعتبار سے، یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو قوم کو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی یاد دلا رہا ہے، کوئی بھی نعمت تمہیں مل جائے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں۔ کہ کئی سالوں سے دعا، منتیں، مرادیں کہ بیٹی کی شادی نہیں، بیٹے کی شادی فکس ہو گئی، تو سیدھا سادہ جس طریقے سے قرآن اور سنت میں بتا دیا گیا ہے، اسراف نہ کرے، وقت کا ضیاع نہیں، اپنی صلاحیتیں غلط جگہ پر اسراف نہیں، یعنی غلط جگہوں پر نہیں لگانا، رسم و رواج کے نام پر رات بھر جاگتے رہنا، نافرمانی کے کام، مہندی، ہلدی، سانچا، ڈھولک، ان تمام چیزیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی، نہ اللہ نے قرآن میں، نہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی ثابت ہے۔ تو ایسے کام ہم کرتے ہیں کیونکہ خوشی کا موقع ہے، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے خاطر کسی اور کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا ہیلا، دادی کی جو ہے آرزو ہے کہ بچہ صحرا باندھے، اور پتہ نہیں نانی کی آرزو ہے کہ یہ ڈھمکا ٹھمکا ہو، یہ مہندی لگائیں، سانچا ہے، ڈھولک ہے، تمام چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے پچھلی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، ان کو اس منصب سے ہٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں اس منصب کی ذمہ داری دے رکھا ہے، ہمیں اس منصب پر فائز کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو ہٹا کر بنو اسماعیل کو اس پر اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ نیا کانسٹیٹیوشن دے دیا گیا، پارلیمنٹ کے ممبرز چینج کر دیے گئے، وہ تمام آسمانی کتابیں اس میں انحراف کر دیا گیا، چینجز کر دیے گئے، وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، انہیں عمل کرنے کے لیے، امپلیمنٹیشنز کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر نبی کے ذریعے سے شریعت کو مکمل، دین کو مکمل کر دیا۔ کانسٹیٹیوشن آف اسلام قرآن مجید میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ کل میں نے بتا چکی ہوں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے، جنت دکھا دیا گیا، شیطان کا انٹروڈکشن کرا دیا گیا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھو اس طریقے سے ورغلائے گا، اس طریقے سے وہ جو ہے تمہیں چکنی چپڑی باتوں میں لے کر آئے گا، گناہ کرائے گا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرائے گا، دیکھو اس سے بچے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت نامہ آ جائے، انسٹرکشنز آ جائے، یو ہیو ٹو فالو، یو ہیو ٹو اوبے۔ اسی لیے جب بھی نوع انسانیت میں بگاڑ آ جاتا، اللہ تعالیٰ پائے در پہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ہدایت دیتا، وہ تعلیمات جو مسخ ہو گئے تھے انہیں اثرین اور رینیو کراتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے قانون رہا، اللہ تعالیٰ کا سلسلہ رہا، اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا، سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔
اس لیے ہم جو قوموں کا ذکر پڑھتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ایکل، تبا، مدین، نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، جب انسانیت میں بگاڑ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سدھار کے لیے رسولوں کو بھیجا، لیکن قوم نے رسولوں کو نہیں مانا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، حجت بازی کرنے لگے. تو ہر نبی نے مٹھی بھر لوگوں کو لے کر، جو ایمان لے کر آئے تھے انہیں لے کر نکل گئے، ہجرت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کو یعنی طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے غرق کر دیا. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 دن 8 راتیں مسلسل تیز تند بارش، اللہ نے یعنی تیز اور تند ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. قوم سمود، زمین شق ہوئی، پوری کی پوری بستی اوندھی پڑ گئی، پھر زمین یکساں ہو گئی. یہ تمام چیزیں، واقعات ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اس سے عبرت لینا ہے، اس سے نصیحت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جایا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب موت کی یاد آ جاتی ہے نا تو وحشت پیدا ہو جاتی ہے دل میں، دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے، یہ مال و جان سے محبت کم ہو جاتی ہے. جب کبھی کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں، ان کا وقت ختم ہو گیا، ابھی میرا باقی ہے، اس میں جو کام باقی ہے مجھے پورا کرنا ہے. مجھے کیوں بھیجا گیا اللہ نے اس دنیا میں؟ سوچئے تو صحیح کبھی ٹھنڈے دماغوں سے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں، یہ شوہر، یہ بچے، یہ گھر، یہ دنیا، یہ جاب و جائیداد، سب کچھ ایوری تھنگ فیک، یہ وقتی طور پر دے دیا گیا. اسی میں ہمیں اپنا آخرت بنانا ہے، اسی میں سے وقت نکالنا ہے. یہ صلاحیتیں، یہ سب کچھ دے کر اللہ میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے. تو اسی لیے وقتاً فوقتاً یہ حرمت والے مہینوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ یاد دہانی، بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے. تو نفل روزوں کی فضیلت کا شوال کے 6 روزے جس نے رکھا اس نے سال بھر روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب. اور ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، ابو قتادہ سے روایت کے رسول اللہ نے فرمایا، عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور 1-2 سال جو گزرے اور 2 سال جو آئندہ آنے والے ہیں. سبحان اللہ. 2 سال جو پریویس، 2 سال جو آنے والے ہیں، ان دونوں سالوں میں کیے گئے گناہوں کا کفارہ. مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اور اسی طریقے سے محرم الحرام کا خصوصی طور پر 10 تاریخ کا یوم عاشوراء کے روزے کی تاکید کی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے درمیان کے حصے کی نماز یعنی تہجد کی نماز. پھر سوال کیا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مہینہ، اللہ کے اس مہینے کے روزے ہیں جسے تم محرم الحرام کہتے ہو. تو اس مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے. اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کے 2 وجوہات. نمبر 1، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے محبوب ترین عمل ہے. وقت، جگہ، حالات کے اعتبار سے نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا، محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ نے جس چیز کی بھی جو ہے آغاز کیا ہے، اختتام پر نیک اعمال کی ترغیب دی ہے. وَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 114 میں واضح فرما دیا، دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، رات کی کئی ساعتوں میں بھی یعنی رات کے گھڑیوں میں بھی. وَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزَلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، یعنی دن کے شروع میں بھی، دن کے آخری جب یعنی سٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. اللہ نے واضح کر دیا، دن کے شروع اوقات میں بھی اللہ کا ذکر، اور خاتمے پر بھی، اختتام پر بھی، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. تو ان مہینوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1،
فرض نمازوں کی عبادت، فرض نمازیں وقت پر اپنی نمازوں کو صحیح کر لیا کرے. کیوں صرف قل هو اللہ انا اعطینا والعصر پر ہی اتفاق کرتے ہیں؟ روزانہ 3 آیتیں یاد کر لیجئے، جیسا کہ سورہ جو ہے سورہ لیل ہے، سورہ شمس ہے، سورہ ضحیٰ ہے، علم نشرہ ہے، سورہ ہمزہ ہے، سورہ بینہ ہے. سبحان اللہ. ان کو جو ہے 3 آیتیں پڑھنا ہے نا ایک رکعت میں، 3 سے کم نہیں پڑھی جائے گی. 3 رکعتوں یعنی 3 آیتوں کو آپ یاد کر لیجئے، اسی کو ریپیٹیشن کے ساتھ سنت، فرض اور جو ہے نوافل میں اس کو دہرائیے. وہ پکی ہو گئی تو پھر 3 روزانہ. دیکھیے اس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے جب تک اللہ نے زندگی دے رکھا ہے. قرآن کا کچھ حصہ تو یاد ہو جائے گا. وہ بچپن میں والدین نے جو اساتذہ نے ہمیں جو 10 صورتیں سکھا دیے ہیں اسی پر اتفاق کرتے ہیں. تو نمازوں میں خوش و خضوع، وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے. ابھی جو لوگ حج سے آئے ہوئے ہیں وہاں پر تو جا کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک تو کہا. یہ لبیک کو برقرار رکھنا ہے تو زندگی کے ہر گوشے میں لبیک. جہاں اللہ کا حکم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرے اس حکم کو سر انجام دینے میں. ابھی تو شعور آ جانا چاہیے نا. اتنی بڑی عبادت سے آئے ہیں، آج وہ اسپرٹ بھی نہیں، وہ روح بھی نہیں ہے. بس ایک حج فرض ہے، سب جا رہے ہیں، بس میں بھی چلے گئی، کچھ سمجھ بوجھ نہیں، کوئی شعور نہیں. وہاں جا کر کچھ سیکھ کر نہیں آئی، کچھ زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی. تو پھر حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، وہ حج جس میں نہ کوئی گناہ ہوا ہو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سا حج بہتر ہے؟ جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا گیا ہو. پورے کا پورا سفر یعنی گھر سے لے کر نکل کر واپس گھر آنے تک، حالانکہ ہم سفر کی حالت میں ہے لیکن وہ سب ذکر میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہم ذکر کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت میں کاؤنٹ کیا جائے گا. اتنی بڑی عبادت سے فارغ ہو کر آتے ہیں. اب لوگ جانے سے پہلے دعوتیں، آنے کے بعد دعوتیں، پھول پلانا، پتہ نہیں کیا کیا ان کو تحفے تحائف دینا. تو ان کے اندر وہ یہ احترام ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آئے ہوئے ہیں. اس احترام کو برقرار رکھنا ہے. تو اب بتانا چاہیے کہ حج کو جانے سے پہلے کیسے تھے، حج سے جانے سے پہلے کیا کیا بری عادتیں تھے، حج کر کر آنے کے بعد کیا وہ عادتیں چھوٹ گئی ہے یا نہیں ہے، کیا زندگی میں ہمارا حج امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہے. حج تو کر کر آ گئے، عمرہ تو کر کر آ گئے، وہاں جیسے ہم نے لبیک اللہم لبیک کہا، جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ندا کانوں میں پڑتی ہے، فوری جا نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ ثبوت ہمیں دینا ہے، یہ ہمارے اندر تبدیلی آنا چاہیے. اسی لیے فوری مہینہ دیکھ لیجئے، محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، حج کے مہینے سے فارغ ہوئے. حج قربانی سکھاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو تازہ کراتی ہے ہمارے ذہنوں میں. دیکھیے وہ اللہ کا بندہ کیسے شرک سے بیزار آ کر اپنے قوم، اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے خاندان، قبیلے سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کر کر فلسطین پہنچ گیا. توحید کا لمبردار بنا، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا تھا. بیزار آ گئے، حالانکہ پنڈت پروہت کی گدی ملنے والی تھی باپ کے بعد آپ کو. اور اس زمانے میں پنڈت پروہتوں کی کیا اہمیت تھی، ان کی کیسی عزت تواضع کی جاتی. تمام چیزوں کو اللہ کے لیے ٹھکرا دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ہجرت کی. تو ہجرت ہر نبی کی سنت رہی ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں آ کر یاد دلاتا ہے کہ دیکھو نبی نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کی خاطر، اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے. تو میں اور آپ کس چیز کی طرف ہجرت کر رہے ہیں؟ کیا چیز چھوڑا ہم نے؟ اس مہینے میں پلاننگ کریے، جھوٹ چھوڑ کر سچائی کی طرف آنا ہے. غیبت، بیک بائٹنگ، چغلی، ان چیزوں میں ہم جو انوالو ہوتے ہیں، ان چیزوں میں ہم ملوث ہو گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے. ہجرت کا مطلب اللہ کی خاطر کوئی نہ کوئی ایک بری عادت ہمیں چھوڑنی ہے. اس مہینے میں عزم کر لیجئے، اے اللہ میں تیری خاطر، یعنی میں اس برائی کو چھوڑتی ہوں، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کی طرف آتی ہوں. اور سب سے پہلے جیسے نیا چاند دیکھ لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے،
ہم نے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی، میں پچھلے اس میں بھی میں بتا چکی ہوں، ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرے، اللہ سے دعا کیا کرے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اللہ سے دعا، اے اللہ یہ چاند ہم پر رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے، اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ شرک کی نفی جو چاند کی پوجا پرستش کرنے والوں کے لیے واضح کر دیا گیا، کہ اے چاند تو ایمان اور امن کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع ہونا، دیکھ تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی چاند دیکھنے کے بعد یہ چاند کی دعا پڑتا ہے، وہ پورا مہینہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو چاند کا یعنی چاند دیکھنے کا اہتمام، اگر چاند نظر نہیں آیا، دوسرے دن تیسرے دن جو بھی آپ کو چاند نظر آ جاتا ہے، اس کی فوری جو ہے دعا پڑھ لیا کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دعا کو اس طرح سیکھا کرتے جس طرح قرآن سیکھتے۔ جب مہینہ یا سال شروع ہوتا تو یہ دعا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام جوارم من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کرنا اور شیطان سے بچانا، رحمان کی رضامندی کے ساتھ اس چاند کو ہماری زندگیوں میں داخل کر، اس مہینے کو داخل کر اپنے آپ سے عہد کرنا ہے، کیونکہ یہ ہجرت کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا خصوصی طور پر 10 عاشورے کا روزہ رکھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اسلام سے پہلے قریش عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی قریش بھی رکھا کرتے تھے۔ عرب میں جو ہے یہ رواج تھا، ابھی جو ہے انہیں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی پیر جمعرات، ایام ابیس کے روزے اور 9 دن ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے، شوال کے 6 روزے اور عاشورے کا روزہ۔ تو دیکھیے یہ روزہ جو ہے قریش عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو وہاں بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہیں اس دن کا روزہ رکھیں اور جو چاہیں نہ رکھیں۔ بخاری اور مسلم یعنی آپشن دے دیا گیا، جب فرض کر دیے گئے رمضان کے روزے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ یہودی عاشورے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس دن عید منایا کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا اس دن کا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ بخاری اور مسلم نے روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا تو دریافت کیا یہ کیا ہے، یعنی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک نیک دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا آپ بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ 10 محرم کے ساتھ 9 10 رکھا کرے یا نہیں 10 اور 11، یہ روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کے طریقے کی مخالفت کرو، وہ اس ایک دن میں روزہ رکھتے ہیں، تم اس دن سے پہلے یا اس دن کے بعد کے ایک روزے کو رکھ لیا کرو۔ مسند احمد بحقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، لوگوں کو بھی اس پر رکھنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس دن کی یہود اور نصارہ کی تعظیم کرتے ہیں؟ تو فرمایا اگر اگلا سال آیا تو ہم زندہ رہیں تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ مسلم اور ابو داود نے روایت کیا۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے، حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے
کہ 10 عاشورے کا روزہ رکھنا، اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ، آج میرے خیال سے دوسرا دن ہوگا، یعنی اسلامی کیلنڈر کا محرم الحرام کا دوسرا دن ہوگا، ہمیں کریکٹ؟ اب پتہ نہیں جہاں بھی جو بھی دن ہوگا اس اعتبار سے وہ روزہ رکھے۔ اور جو ہے چوتھی چیز جو ہے شعبان کے روزوں کی بھی، شعبان کے مہینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھ لیجئے کوئی بھی عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، کسی عبادت کی ٹریننگ کے لیے، اس کے پہلے اس کے بعد میں بھی دیکھ لیجئے بہت عظمت والے مہینے۔ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ؟ شعبان، تو رمضان کی تیاری کرائی گئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں کی بنسبت زیادہ روزہ شعبان کے مہینے میں رکھا، اور 15 شعبان تک بھی امت کو روزہ رکھنے کے، یعنی جو بھی جس کے بھی ڈیوز ہیں وہ کلیئر کر لیں، تاکہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو اس بڑی عبادت رمضان کے مہینے کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ جب رمضان کا مہینہ جب مکمل ہو جاتا ہے، شوال کے 6 روزے، ایسا نہیں کہ ایک ماہ آپ جو ہے مسلسل ایک ٹریننگ پیریڈ میں رہے، ایک کورس آپ کا چل رہا تھا، یعنی کھانے پینے کے عادت اتوار، سونے جاگنے کے سب جو ہے آپ کے بدل گئے تھے، اب پھر روٹین میں آنے کے لیے پھر 6 دن کے روزے، شوال کے روزے فرض قرار دے دیے، یعنی فرض تو نہیں، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا 6 یعنی رمضان کے مہینے سے پہلے ٹریننگ شعبان کے مہینے کی، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ، اس کے بعد شوال کے 6 روزے۔ سبحان اللہ، اللہ کی حکمت دیکھ لیجئے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت کے شعبان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان سے ملا لیا کرتے تھے، یعنی اس کے آخری روز تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ، نسائی نے اس کو روایت کیا۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ آپ اس مہینے آپ کو جتنے دن شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا؟ فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہوتے ہیں، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھا لیے جائے اس وقت میں روزہ رکھوں۔ سبحان اللہ۔ ابو داود، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو شعبان کی مہینے کی یہ فضیلت، اس کے بعد رمضان کا مہینہ، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کی، اس کے بعد محرم الحرام کے۔ سبحان اللہ۔ تو اشہر الحرام یعنی حرمت والا مہینہ۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس سے جو ہے اگلے سال پھر حاضر ہوئے، تو اس وقت ان کی حالت اور صورت شکل بدلی ہوئی تھی، یعنی 1 سال پہلے رسول اللہ سے آپ نے ملاقات کی تھی، ایک صحابی نے 1 سال کے بعد آ کر ملاقات کر رہے ہیں تو ان کی صورت شکل بدل گئی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے عرض کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے نہیں پہچانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا، میں وہی ہوں باہل، یعنی اس قبیلے کا فلانے کا شخص ہوں جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری صورت شکل بدلی ہوئی تھی، اب تم بالکل بدل گئے ہو، حالانکہ پچھلے سال تمہاری صورت شکل کچھ اور تھی، تم بڑے صحت مند تھے۔ تو انہوں نے کہا، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا ہوں، میں نے دن کا وقت کبھی بھی کھانا نہیں کھایا، پھر میں نے رات کو کھانا کھایا کرتا تھا، یعنی برابر مسلسل کنٹینیوسلی روزہ رکھا کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے اپنی جان کو یہ عذاب میں کیوں مبتلا کیا آخر؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کا مہینہ یعنی رمضان کے روزے رکھو، پھر جو ہے ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کو کچھ زیادہ کر دیجئے، میرے اندر طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا 2 روزے ہر ہفتہ یعنی پیر اور جمعرات کا، اور انہوں نے کہا کہ اور کچھ بڑھا دیجئے، میرے اندر طاقت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام ابیس کے 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم الحرام کے مہینے کے روزے رکھا کرو، اور تم کبھی روزہ رکھو بھی اور چھوڑ دیا کرو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھ لو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی 3 انگلیوں کو برابر ملاتے ہوئے
پھر انہیں جوڑتے ہوئے واضح فرمایا، یعنی حرمت والے مہینوں میں بھی روزے رکھنا ہے، بلکہ آپ نے ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھنے کا بھی حکم دے دیا، یعنی 13، 14، 15۔ تو شہر الحرام محرم کے مہینے میں نفل روزوں کی کہ یہ فضیلت واضح کر دی گئی ہے۔ تو ہفتہ یا اتوار کا روزہ، اس کے بارے میں حضرت ام سلمہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت ہفتہ اور اتوار کو زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں دن مشرک یعنی یہود اور نصارہ کے عید کے دن ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ اور اتوار کے دن کے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ مسند احمد، نسائی، بہقی، حاکم، ابن حبان نے روایت کیا۔ اور پیر اور جمعرات کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر جمعرات کا روزے کا انتظار کر کے رکھا کرتے تھے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں جبکہ میں روزے سے ہوں۔ مسند احمد، ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی، مجھ پر وحی آنا شروع ہوا۔ مسند احمد، مسلم، ابو داود نے روایت کیا۔ ہر ماہ کے 3 دن کے روزے، اس بارے میں بھی ہمیں بہت ساری حدیث سے ملتے ہیں۔ 3 دن کے روزے ایام ابیس کے 13، 14، 15 اس کا ذکر ہے۔ بعض میں جو ہے ہر ماہ ہفتہ، اتوار، پیر کا، اور جو ہے کسی میں جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگل، بدھ، جمعرات کا بھی ذکر آتا ہے۔ تینوں قسم کی حدیث میں ایک حدیث ہمیں بہت آتھینٹک کی ملتی ہے کہ ابو قتادہ سے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر ماہ 3 روزے رمضان کے روزوں سے مل کر پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتا ہے نا، ایک روزے کا اجر 10 دن تو 3 دن کا 30 دن، یعنی ایک مہینے کا روزہ۔ تو اس طرح ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھیں گے تو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! تو لہٰذا نفل روزوں کی دیکھ لیجئے اتنی اہمیت ہے، اتنی اس کی برکت ہے۔ تو اس کی جو ہے فضیلت یعنی نفل روزوں کے بارے میں واضح کر دیا گیا۔ جو کوئی ان نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے یعنی پیر جمعرات مہینے میں ایام ابیس یعنی 3 دن، اور ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 9 دن، عاشورے کا دن کا روزہ، شعبان کے مہینے کا روزہ، شوال کے 6 روزے، ان کا اہتمام کرتا ہے نفل روزوں کا، یعنی ایک مسافر 70 سال اگر وہ سفر کرے گا تو جتنی وہ جو ہے مسافت طے کرے گا اتنا دور جہنم سے کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! تو جہنم سے جو ہے دوری کے لیے نوافل کے روزے، نوافل ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر ہر مہینے میں کم سے کم 3 دن کے تو رکھ لیا کریں۔ اگر ہر ہفتہ پیر جمعرات رکھیں، بہت اچھا دن ہے، آج پیر کا دن ہے، جمعرات کا دن، یعنی یہ دیکھیے محرم الحرام کے دن ہے، ان دنوں میں روزہ رکھیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان کے اندر تقوی کی صفات، اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو عبادت کا شوق بھی آ جاتا ہے اور ہماری ضمیر سوئی ہوئی جاگ جاتی ہے، ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات کرنے کی ایک نیکی دوسرے نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، تو ایک روزہ رکھنے سے کتنی دیکھ لیجئے بھلائیاں پیدا ہوتی ہے اور کتنی نیکیوں کا جو ہے انسان کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھتے رہیے، اور روزہ ناٹ اونلی ہماری روح کی تقویت کے لیے ہے بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ کبھی ایک لمحہ ہی بھی دیکھ لیجیے ہمارے لیور کو، جو بھی ہم کھاتے ہیں نا، تھوڑے سے چاہے آپ نے 4 دانے ہی کیوں نہ کھا لیے ہیں، ایک چپس کی ہی آپ نے چبا رہے ہیں، لیور کو پورا فنکشن کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک لمحہ بھی جو ہے ریسٹ نہیں ملتا۔ تو اسی لیے اس کو بھی ریسٹ دینے کے لیے سال میں 1 مہینہ، کم سے کم 1 مہینہ تو لوگ رہتے ہیں نا روزہ، فرض روزہ رمضان میں، یہ نوافل نہ بھی رکھیں تو اس کا اہتمام کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ روزہ رکھتے رہیے،
اور روزے سے جو ہے بہت ساری بیماریوں کا ازالہ بھی ہوتا ہے. پیٹ کا درد ہے، خاص طور پر سر کا درد، اور جو ہے باڈی ہماری یوز ٹو ہو جاتی ہے روزہ رکھنے پر. رمضان کی بھی اچھی تیاری ہوتی ہے. تو یہ ایک دیکھیں ایک مجاہدانہ جد و جہد ہے. مسلمان کا مطلب جو ہے